محترم بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلام کی عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل اس سے کہ آپ سے عرض یہ ہے کہ بہت سنجیدہ ماحول بنائے رہیں۔ آج کی بڑی پاکیزہ رات ہے، تمناؤں کی بارش ہو رہی ہے۔ سبحان جو اللہ، چاہو وہ لے لو، سبحان اللہ، جتنا چاہو لے لو، سبحان اللہ، مگر دل سے مانگو۔ بے شک اللہ وہ تمہارے شہزادے کی بارات ہوتی ہے کہ جہاں آپ نوٹ لٹاتے ہو دنیا کے، یہ نبی کے شہزادے کی آج بارات ہے۔ آقا آج لٹا رہے ہیں، غلام جسے جو لوٹنا ہے وہ لے لو، جسے جو مانگنا ہے وہ مانگ لو، جسے جو طلب کرنا ہے وہ طلب کر لو۔ یہ وہ مقدس رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں جو اپنے محبوب بندے اور بندیوں کو سرفراز فرمائے گا، ان کے صدقے و طفیل میں ہم گناہگاروں کو بھی مالا مال فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہہ دو آمین۔ آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قابل اس کے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے، سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، شفاعتی اہل کبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے، اپنے پیارے نواسے کو کربلا میں امت کے خاطر قربان فرمانے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکہ والے لمکہ والے، عرب والے عجم والے، روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانِ محبت اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بار اور بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بار اور بلند آواز، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد موجود وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان بڑے پیارے انداز میں گنگنا رہے، ذرا زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سبحان اللہ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آج 1422 چل رہی ہے، مگر کوئی روڈ دیکھو، کوئی راستہ دیکھو، کوئی سڑک دیکھو، کوئی شہر دیکھو، کوئی صوبہ دیکھو، ہر جگہ حسین ہمارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بچہ ہے تو حسین کا نام، بوڑھا ہے تو حسین کا نام، جوان ہے تو حسین کا نام۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار پکار اٹھے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ان کی غلامی میں جلائے، ان کی غلامی میں سلائے، سبحان ان کی اللہ۔ غلامی میں اٹھائے۔ بدھ کا دن ہے اور 7 رمضان، اللہ اللہ، شہادت کس روز ہونا ہے؟ 7 محرم، شہادت کی تاریخ 10 محرم۔ سبحان اللہ۔ ادھر سے ابن زیاد نے کہہ دیا ایسی جگہ ٹھہراؤ جہاں کوئی سایہ نہ ہو، کوئی درخت نہ ہو، کوئی پانی کا بندوبست نہ ہو،
نہر فرات پر پہرا بٹھا دیا گیا۔ مسلمانوں سینوں پہ ہاتھ رکھو، خدا کی قسم قبر کے عذاب سے بچنا ہے، جہنم کے عذاب سے بچنا ہے تو فاطمہ کے لال حسین کا دامن تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان نہر فرات پر پہرا بٹھا دیا گیا۔ چرند پانی پیئے، گھوڑے پانی پیئے، خچر پانی پیئے، مگر فاطمہ کے لال کے خیمے میں پانی کا قطرہ نہ جانے پائے۔ اللہ اللہ، بدھ کا دن ہے، خیمے لگا دیے گئے۔ اللہ اللہ، اور طبل جنگ پر چوک پڑی کہ سیدنا امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، او کوفیو، ابھی ہمیں ذرا رب کی عبادت کرنے دو، ابھی نہ چھوڑو، ابھی تم میرا سر نہیں پا سکتے، ٹھہر جاؤ۔ روک دیا گیا، خیمے سب لگا دیے گئے۔ ادھر بھی نماز ہو رہی، ادھر بھی نماز ہو رہی، ادھر بھی سجدہ ہو رہا، ادھر بھی سجدہ ہو رہا، ادھر بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی، ادھر بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی۔ وہاں تیمم کر کے نماز پڑھی جا رہی خیمہ حسین پاک میں، اور یہاں وضو کر کے یزیدی نماز پڑھ رہے۔ اللہ وہ عالم حضرت سیدنا امام علی مقام رات کے ٹائم اپنے خیمے میں 72 ساتھیوں کو جمع فرمایا جو آپ کے نفوس قدسیہ، اور اس کے بعد کھڑے ہوئے اور تقریر فرمائی، اے میرے ساتھ آنے والوں، اے میرے ساتھ سفر کرنے والوں، اے میرے ساتھ مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ آنے والوں، مکہ معظمہ سے چھوڑ کر کوفہ آنے والوں، میں آپ سب لوگوں کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، اس لیے کہ یہ یزیدی میری جان کے دشمن ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ تم سے کچھ نہیں چاہتی، یہ میری جان لینے کے لیے آئی ہے قوم، میرے نانا جان کی امت۔ تم لوگوں کو اجازت دیتا ہوں، آپ لوگ چلے جاؤ۔ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ تلواروں پہ دھار کی جا رہی، برسیوں کو تیز کیا جا رہا، اور یہاں ہم قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں، ادھر تلواروں پہ دھار کی جا رہی ہے۔ کل یہی تلواریں دشمنان رسول پہ اٹھتی تھی، آج وہی تلواریں پیارے نانا جان کے نواسے پہ اٹھنے والی ہیں۔ لہذا میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، چلے جاؤ، اس پریشانی میں تم نہ میرے ساتھ پڑو۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو ساتھیوں کی۔ عرض کیا، آقا، اے ہمارے داتا، اے فاطمہ کے لال، اے حضرت علی کے لختے جگر، کیا ہم نے وہ منظر نہیں دیکھا کہ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ آپ کی پریشانی دیکھ کر، آپ کا رونا دیکھ کر نبی کو تکلیف ہوئی۔ اے آقا، آج اس 20,000 یزیدیوں میں آپ کو تنہا چھوڑ کر ہم چلے گئے تو کل میدان محشر میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کیا چہرہ لے کر جائے؟ آقا، ہم حسینی غلام ہیں، یزیدی نہیں، ہم جان تو دے سکتے ہیں ان قدموں پر، مگر ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ سبحان اللہ۔ اتنا سنا کہ سیدنا امام علی مقام نے آگے بڑھے اور شمع کو گل کر دیا، شمع کو گل کر دیا، چراغ کو گل کر دیا، بجھا دیا، اور فرمایا، نظر سے نظر مل رہی تھی، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے، تمہیں اٹھنے میں جانے میں ہو سکتا ہے حیا آ رہی ہو، شرم آ رہی، میں نے بتی کو گل کر دیا ہے، میں نے چراغ کو گل کر دیا ہے، میں نے شمع کو گل کر دیا ہے تاکہ اندھیرا ہو جائے۔ اب میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، تم سب چلے جاؤ۔ اللہ اللہ، کافی دیر خاموشی کے بعد جب امام علی مقام نے شمع کو روشن کیا تو دیکھا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک بوچھار جاری ہے،
سسکیاں بندی ہیں اور کہہ رہے ہیں حضور جان تو دے سکتے ہیں مگر در حسین کو چھوڑ نہیں سکتے. رضی اللہ اللہ اللہ. مسلمانوں سینوں پہ ہاتھ رکھو سوچو. پھر سیدنا امام علی مقام نے فرمایا خندق کھودو. چاروں طرف خندق کھودی گئی. اللہ اللہ. فرمایا اس کے اندر لکڑیاں جلا دو. اس کے اندر لکڑیاں ڈال کے جلا دی گئی تاکہ کوئی دشمن ادھر ادھر سے ازواج مطہرات کے خیمے پہ حملہ آور نہ ہو. اللہ اللہ. اور اس کے بعد ایک نابکار نے تانا دیا اے حسین تم کہتے ہو جنت میرے نانا جان کی ہے, تم نے دنیا ہی میں جہنم خرید لی. معاذ اللہ. اتنا سننا تھا کہ چشمان مبارک سے آنسو جاری ہوئی اور عرض کیا مولا اس کا جواب تو دے. اتنے میں گھوڑا بدکا, وہ نیچے گرا, پاؤں رکاب میں پھنسا, دوڑتے دوڑتے اسی خندق میں لا کے اس یزیدی کو ڈالا اور مرا اور جہنم پہنچ گئے. آپ خیمے میں تشریف لائے اور ٹھوکر ماری تو پانی کا چشمہ جاری ہو گئے. فرمایا ہماری طاقت یہ ہے مگر یہ مقام صبر و رضا ہے. سبحان اللہ. ہم کرامت دکھانے نہیں آئے ہیں, ہم نبی کا دین بچانے آئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شہید اعظم شہزادے مظہر اعلی حضرت. اللہ. اس کے بعد آپ تشریف لے گئے حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے میں اور فرمایا تم شہنشاہ ایران کی شہزادی ہو. یہ وہیں سے آئی تھی اور ان کے ساتھ 200 کنیزیں آئی تھی. کتنی؟ 200 کنیزیں. جب سیدنا امام علی مقام سے نکاح ہوا تو اس خوشی میں حضرت شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 کنیزوں کو آزاد کر دیا. جب شہزادے تشریف لائے تو اس خوشی میں آپ نے 50 کنیزوں کو آزاد کر دیا. اب 50 رہ گئے. انہی میں ایک کنیز ہے شیری. کیا نام ہے؟ شیری. سبحان اللہ. بڑی حسین و جمیل. اللہ اللہ. آپ نے امام علی مقام کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا شہر بانو شیری تو بہت خوبصورت, بس اتنا جملہ سننا تھا. فرمایا میں نے آپ کو دی شیری. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے آپ کو دی. سبحان اللہ. کیونکہ اگر بیوی کی کنیز ہے تو شوہر کے پاس نہیں رہ سکتی, مگر اللہ اللہ کیا ہے پیاروں کی پیاری ادا. سبحان اللہ. ایسی فرمایا شیریں آپ کو دی, آپ نے فرمایا میں نے شیریں کو آزاد کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ. فرمایا ایسے نہیں. اس کے بعد لے گئیں, آپ نے ان کو جوڑا پہنایا, ان کو زیور پہنایا, ان کو موتیوں کا ہار پہنایا, چاندی کا ہار پہنایا, ہیرے کا ہار پہنایا. اللہ اللہ. بہت بیش قیمت جوڑا پہنا کر دلہن بنا کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا. امام علی مقام کی سرکار نے پوچھا اے شہر بانو یہ کیا تم نے؟ تو فرمایا حضور وہ کنیز نے آزاد کی تھی, یہ آقا نے آزاد. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شہید اعظم. اللہ اللہ. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ کنیز اور آقا کی کنیز آزاد کرنے میں فرق تو رہے. سبحان اللہ. وہ بھی میدان کربلا میں ساتھی میں ہیں. امام علی مقام کی حضرت شیری گئی نہیں, اگرچہ آزاد کر دیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. حضرت شہر بانو سے فرمایا اے شہر بانو تم شہنشاہ ایران کی شہزادی تھی, میرے نکاح میں آئی, تم نے بڑی پریشانیاں جھیلی, مصیبتیں جھیلی, الجھنیں جھیلی. آج تمہارا سہاگ کربلا کی وادی میں ظاہری طور پر رخصت ہونے جا رہا. وقت بے وقت میں نے آپ کو آواز بھی دی, پانی بھی طلب کیا, کھانا بھی طلب کیا, کبھی کوئی بات بھی ہو گئی, لہذا میری ان باتوں کو آپ معاف کر دیجئے گا. حضرت شہر بانو کی چشم مبارک سے آنسو جاری ہو گئے اور عرض کرتی حضور مجھے اس زندگی پہ ناز نہ تھا, اگرچہ میں بادشاہ ایران کی شہزادی تھی
مگر جس روز آپ کی کنیز بنی اس روز میری زندگی کی قسمت کی معراج تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کل میدان محشر میں کہا جائے گا وہ نبی کا نواسا حسین آ رہا ہے اور وہ حسین کی پیاری کنیز شہربانو آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا ہم نے جو مصیبتیں جھیلی، پریشانیاں جھیلی، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ نبی کے شہزادے کا دامن تو ملا. لہذا حضور یہ آپ بالکل خیال نہ فرمائیں. حضرت امام علی مقام ارشاد فرماتے شہربانو دیکھو یہ ننھی سکینہ ہے، اس کا خیال رکھنا. میرے بعد کون ہوگا جو اس کو کلیجے سے لگائے گا؟ کون ہوگا جو اس کو تسلی دے گا؟ آج 3 دن کی پیاسی ہے، میرے نانا جان کے امتیوں نے پانی بند کر دیا ہے، تڑپ رہی ہے پیاس سے، مگر کیا کیا جائے؟ لہذا اب یہ میرے جانے کے بعد مجھ کو تلاش کرے گی، ڈھونڈے گی. اے شہربانو میری سکینہ کا خیال رکھنا، یہ شہزادے عابدے بیمار ہیں، ان کا خیال رکھنا. اب ہمارا آخری وقت آ رہا ہے. اللہ اللہ. سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دی اور فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جن کے رتبے سوا ہیں ان کو سوا مشکل. یہ کربلا میدان امتحان ہے. صبح ہوتی ہے آپ تشریف لاتے ہیں. او کوفے والو، او کوفے کے یزیدیوں، ابھی تم نے نماز پڑھی؟ کیا یہ نماز میرے نانا جان نہیں لے کر آئے؟ اے کوفے والو، سبحان اللہ. ابھی تم نے وضو کیا؟ کیا یہ وضو کا طریقہ میرے نانا جان نے نہیں بتایا؟ سبحان اللہ. اے کوفہ والو، یہ کلمہ پڑھتے ہو؟ یہ کلمہ کیا اس میں میرے نانا جان کا نام نہیں؟ اگر تمہیں تمہاری سلطنت مبارک، میرے 7 ازواج مطہرات بھی، ننھی سکینہ بھی ہیں، عابدے بیمار بھی ہیں، ننھے علی اصغر بھی ہیں، مجھے اجازت دے دو تاکہ میں اپنے قافلے کو لے کر نکل جاؤں. نہ مدینہ طیبہ جانے دو، میں بغداد چلا جاؤں، میں ملک شام چلا جاؤں، میں ملک یمن چلا جاؤں. اللہ اللہ. مگر یہاں سے کوفے سے نکل جاؤں. اللہ اللہ. تو اس نے کیا کہا؟ کہا یا تو یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اللہ اللہ. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یاد رکھو یزیدیوں، حسین سر تو دے سکتا ہے مگر ناپاک ہاتھ میں پاک ہاتھ نہیں دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ. لہذا حضرت سیدنا امام علی مقام نے اتمام حجت کی اور اس کے بعد آپ تشریف لائے. اللہ اللہ. وہی آپ نے سنا واقعہ کہ ایک نابکار نے کہا، کیا کہا؟ اے حسین، تم کہتے ہو میرے نانا جان ساقی کوثر ہیں، یہ دیکھو نہر فرات کا پانی چل رہا، چرن پی رہے، پرند پی رہے، مگر تمہارے خیمے میں ایک قطرہ نہیں جا سکتا. اتنا سننا تھا. سیدنا امام علی مقام کی چشمان رحمت سے آنسو جاری ہو گئے. عرض کیا مولا اسے تو ہی سزا عطا فرما. اتنا کہنا تھا کہ اسے پیاس لگی. التش التش پانی پلایا گیا. پانی پیتے پیتے نتیجہ یہ ہوا کہ پیٹ بھرتا چلا جائے. آگے آگ محسوس ہو رہی، پیچھے ٹھنڈک محسوس ہو رہی، آگی بھی جلائی جا رہی، پانی بھی پلایا جا رہا، مگر اس کی پیاس نہیں بجھ رہی. پیتے پیتے جہنم چلا گیا، پیٹ پھٹ گیا، جہنم واصل ہو گیا، مگر پیاس نہیں بجھی. اے امام علی مقام، یہ کرامت کیوں دکھا رہے ہو؟ تو بتا رہے، سنو ان کی روحانیت جواب دے رہی، تاکہ کل کوئی کلمہ پڑھنے والا میرے نانا جان کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ سکے ہم کو معلوم نہ تھا یہ کرامت والے تھے، ہم کو معلوم نہ تھا یہ عظمت والے تھے، ہم کو معلوم نہ تھا یہ اہل بیت اطہار تھے. لہذا دیکھو ایک طرف طاقت یہ ہے اور ایک طرف امتحان کی منزل یہ ہے.
اللہ اللہ۔ اسی میں حضرت سیدنا سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سوکے ہوئے ہونٹ دکھائے تو حضور سیدنا عباسی علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضرت مجھے اجازت دے دیں، ننھی سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی، سرکار اجازت دے دیں تاکہ اس کو پانی لا کر پیش کر دیں، اس کی تڑپ نہیں دیکھی جائے۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہاں جاؤ گے؟ کہا ابھی گیا اور ابھی پانی لے کر آیا حضور۔ اللہ اللہ، مشکیزہ لیا اور مشک کو اپنے کاندھے پہ لٹکایا اور لٹکانے کے بعد نہر فرات کی طرف گھوڑے کو دوڑایا۔ جیسے ہی گھوڑا دوڑا، اللہ اللہ، ادھر سے اعلان ہوا دیکھو عباس جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خیمے میں پانی پہنچ جائے۔ اگر خیمے میں پانی پہنچ گیا تو پھر مہینوں ان سے لڑو گے مگر جیت نہیں سکتے۔ اللہ اللہ، مگر سبحان اللہ، وہ حضرت فاطمہ کے گلشن کے پھول حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت حیدر کرار کے مزار عدم جب پہنچے تو آپ نے جو تلوار چلائی تو مولی گاجر کی طرح کاٹتے چلے گئے۔ اللہ اللہ، اور گھوڑے کو دوڑایا، نہر فرات میں ڈالا۔ اللہ اللہ، مشکیزہ بھر کے لٹکایا، گھوڑے کی لگام ڈھیلی کری کہ پانی پی لے۔ گھوڑے نے منہ نیچے کیا، اچانک اس کی آنکھوں سے 2 آنسو گرے اور اس نے سر اوپر اٹھا لیا کہ آقا، ننھی سکینہ پیاسی ہے، حضرت علی اصغر پیاسے ہیں، حضرت امام علی مقام پیاسے، میں پانی پی لوں؟ گھوڑے نے بھی سر اوپر اٹھا لیا۔ حضرت عباس علمبردار نے چلو میں پانی لیا کہ میں پانی پی لوں۔ اچانک یاد آئی امام حسین کی پیاس، ننھی سکینہ کی پیاس، حضرت علی اصغر کی پیاس، تو آپ نے وہ نہر فرات کا پانی نہر فرات میں ڈال دیا۔ آپ نے پانی کو نہ پیا اور اس کے بعد گھوڑے کو نکالا۔ اب جب گھوڑے کو نکال کے چلے تو پھر اس نے شمر العین نے اعلان کیا دیکھو پانی جا رہا ہے، جانے نہ پائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چاروں طرف سے یلغار ہوئی، تیروں کی بوچھار ہوئی۔ اللہ اللہ، اتنے میں ایک نابکار نے پیچھے سے وار کیا کہ آپ کا ہاتھ جو تھا وہ شہید ہو گیا۔ پھر یاد آیا، اے سکینہ تم انتظار کر رہی ہوگی کہ میں پانی لے کر آ رہا ہوں۔ اللہ اللہ، سکینہ کی یاد آئی، جلدی سے مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں لٹکا لیا۔ اللہ اللہ، اور اس ہاتھ کو جو شہید ہو گیا تھا، اللہ اللہ، اس کا بھی عجیبی عالم۔ اللہ اللہ، مگر چلتے چلے جا رہے۔ دوسرے ہاتھ کو پیچھے سے کسی نابکار یزیدی نے شہید کر دیا تو فوراً جلدی سے آپ نے اس مشکیزے کو منہ میں تھام لیا۔ اللہ اللہ، اور اس کے بعد اشقیاء نے چاروں طرف سے آپ پر تیر کی بوچھار کی، مشکیزہ چنی ہو گیا، سارا پانی بہ گیا، اور آپ زخموں کی تاب نہ لا کر نیچے تشریف لائے۔ آواز آئی، یا حسین ادرکنی، اے حسین پاک میری مدد فرمائے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام دوڑے ہوئے تشریف لائے۔ لانے کے بعد آپ کی لاش مبارک کو اٹھایا، لے کر آئے۔ آپ نے آنکھ کھولی، فرمایا حضرت مجھے اپنی جان دینے کا صدمہ نہیں، افسوس اس کے کہ ننھی سکینہ کو میں پانی نہ پلا سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکار امام علی مقام پر اپنے قدموں پر اپنی جان کو قربان فرما دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اللہ، یہ میدان کارزہ۔ حضرت امام علی مقام خیمے میں تشریف لائے تو حضرت زینب نے کہا یہ ننھا سا علی اصغر، اس کی تڑپ نہیں دیکھی جا رہی، اس کی بے چینی نہیں دیکھی جا رہی، یہ پاؤں رگڑ رہا ہے، 3 دن کا بچہ پیاسا۔ اے مسلمان سینے پہ ہاتھ رکھ، پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی، پھر نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہ ہوئی۔ آج 3 دن کے پیاسے بچے کو کسی ہندو کے پاس لے جاؤ، کسی پنجابی کے پاس لے جاؤ، اللہ اسے ترس آ جائے گا، وہ پانی دے دے گا۔ آپ نے زینب نے فرمایا بھائی جان، بھیا یہ علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی، اس کی طلب دیکھی نہیں جا رہی۔ فرمایا کیا کروں؟ کہا حضور لے جائیں اسے، ننھے سے بچے کو دیکھ کر ان لوگوں کو ترس آ جائے گا۔
تھوڑا سا پانی دے دیں۔ اللہ سرکار امام علی مقام نے فرمایا ہمیں معلوم ہے یہ پانی نہ دیں گے۔ فرمایا نہیں، انشاءاللہ پانی مل، آپ لے تو جائیں۔ آپ نے گودی میں لیا اپنے ننھے شہزادے علی اصغر کو، جو 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے، ماں کی چھاتی میں دودھ بھی نہیں کہ اس سے پیاس بجھا دی جائے، ماں علیحدہ پیاسی، لے کے میدان کارزار میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے کہا دیکھو یہ ننھا علی اصغر ہے، یہ میرا لال، یہ میرا بچہ، یہ میرا نور نظر، یہ میرا لخت جگر، اس کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی، اس کے ہونٹ سوکھ گئے، اس کی آنکھیں گڈھے میں پڑ گئی۔ اگر تمہاری نظر میں کوئی جرم ہے تو میرا ہے، تمہاری نظر میں کوئی غلطی ہے تو میری ہے، تمہاری نظر میں کوئی خطا ہے تو میری ہے۔ یہ ننھا سا بچہ ہے، اس کی طرف دیکھو، اس کی بے چینی دیکھو، اس کے سوکھے ہوئے ہاتھ دیکھو، ہونٹ دیکھو۔ اے مسلمان کہلانے والے یزیدیو، تھوڑا سا پانی دے دو اس بچے کے لیے۔ اللہ اللہ، کون تھے؟ سب یہی داڑھی والے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے۔ ان کا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، پانی نہ ملے گا۔ اللہ اللہ، اتنے میں حرملہ بن کاہل نے ترکش میں تیر دبایا اور چھوڑا، وہ چلا اور آپ کے حلقوم مبارک میں پیوست ہو کر آپ کے بازو میں پیوست ہو گیا، اور ایک تڑپ آئی اور جان جانے آفری کو سپرد فرما دی۔ خون نکلا، چاہتے تھے کہ زمین پہ ڈالیں کہ زمین تڑپ گئی۔ حضور اگر یہ خون زمین پر گر گیا تو صبح قیامت تک کوئی سبزہ نہ اگے گا۔ آپ نے وہ خون آسمان کی جانب بلند کیا اور عرض کیا مولا یہ ننھے شہزادے کی قربانی تیری بارگاہ میں نذر ہے، اسے قبول فرما۔ اللہ، اے بھولا مسلمان، سینے پہ ہاتھ رکھ۔ ادھر آپ کے مرید حضرت عبداللہ یمنی سمندر میں ہے کہ چاروں طرف سے طوفان آ گیا، چاروں طرف سے جوار بھاٹا آ گیا، جہاز ڈماڈول ہونے لگا۔ وہیں سے آپ نے پکارا یا حسینہ ادرکنی، اے حسین پاک میری مدد فرماؤ، اے حسین پاک میری مدد فرماؤ۔ اللہ اللہ، حضرت عبداللہ یمنی نے کیا دیکھا کہ سمندر کے سمندر کے اوپر ایک گھوڑا دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کے اوپر کوئی نقاب پہنے کوئی شہزادے جلوگر ہیں۔ اللہ اللہ، اور انہوں نے آگے بڑھ کر میرے جہاز کو ہاتھ سے اٹھایا اور کنارے لگا دیا۔ سبحان اللہ سبحان۔ حضرت عبداللہ یمانی عرض کرتے ہیں کہ یہ کون کرم فرما ہے، ذرا چہرہ دکھا دیں نقاب اٹھا کے۔ اللہ جس نے یہ احسان کیا ہے، تو آپ نے چہرہ سے نقاب ہٹائی تو کیا دیکھا؟ سیدنا امام علی مقام ہے۔ اللہ کا حضور یہ کیا ماجرا؟ اللہ اللہ، یہ کیا ہے ہاتھ میں؟ تو فرمایا یہ میرے ننھے شہزادے علی اصغر کی شہادت ہے، یہ ان کا لاش مبارک۔ کیا ہوا آقا؟ فرمایا آج کوفے کے اندر کربلا میں یزیدیوں نے 3 دن ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھا، اور جب میں اپنے شہزادے کے لیے پانی طلب کر رہا تھا تو بجائے پانی کے تیر مار دیا، میرے شہزادے کو بھی شہید کر دیا۔ میں ان کو لے کر خیمے میں جا رہا تھا کہ اچانک تمہاری آواز آئی یا حسینہ ادرکنی، تو میں اسی عالم میں چلا آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری مدد کرنے میں تاخیر ہو جائے تو کل میدان محشر میں تم میرے رانا جان سے کہو کہ ہم نے حسین کو سمندر میں پکارا تھا، اے آقا انہوں نے ہماری مدد نہ کی، اس لیے اسی عالم میں میں چلا آیا اور بہت جلدی میں ہوں واپس جا رہا۔ اللہ وہ حسین پاک ہے رضی اللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم۔ اللہ اللہ، اس کے بعد جب خیمے کی طرف چلے تو حضرت زینب نے دیکھا کہ جب شہزادے گئے تھے تو تڑپ رہے تھے، بلک رہے تھے، اب آ رہے ہیں تو بڑی خاموشی سے آ رہے۔ اللہ اللہ، تو آپ نے جب دیکھا تو کہا حضرت شہربانوں سے کہ دیکھو پانی دے دیا، پانی دے دیا، بہت سکون سے آ رہے۔
اور جب خیمے میں آئے تو فرمایا دیکھو نا ہم کہہ رہے تھے پانی مل جائے گا، تو امام عالی مقام فرماتے ہیں ہاں پانی تو ملا ہے مگر آب کوثر ملا ہے۔ اے زینب پانی نہیں دیا، میرے شہزادے کو پانی کی جگہ تیر دے دیا، اب یہ ایسا سویا ہے کہ صبح قیامت سے پہلے اب یہ اٹھے گا نہیں۔ اللہ لا کے اس لاشے کو بھی لاشے کے پاس لٹال دیا۔ یہ کرب و بلا کی وادی، یہ دشت نینوا ہے۔ اے بھولا مسلمان اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے؟ اللہ اللہ، جمعے کا دن ہے، 10 محرم ہے۔ اللہ اللہ، حضرت سیدنا امام علی مقام میدان کارزار میں جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، آخری باری ہے امام حسین کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا امام علی مقام خیمے میں تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا دیکھو اب میں آخری ملاقات کرنے آیا ہوں، اب میں جا رہا ہوں۔ بار بار ادھر سے طلب کیا جا رہا ہے، تو اتنے میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بستر علالت پہ سے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں سرکار مجھے بھیج دیجیے۔ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں شہزادے تم بھی چلے جاؤ گے تو ہماری نسل کہاں سے چلے؟ ادھر آؤ۔ قریب گئے، سینے سے سینہ لگایا، فرمایا وہ دولت جو مجھے بابا جان نے دی تھی، بھائی جان نے دی تھی، آج وہ دولت میں آپ کے سپرد کر رہا۔ اللہ اللہ، ابھی تک جو بھی جاتا تھا سیدنا امام علی مقام اس کے پٹکا باندھتے تھے، اس کے امامہ باندھتے تھے، اس کے تلوار لگاتے تھے، مگر اب کوئی نہیں ہے جو امام علی مقام کو دولہا بنائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں بھیا کوئی نہیں ہے مگر میں آج آپ کو دولہا بناؤں گی۔ اللہ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ زیب تن کیا، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کا پٹکا باندھا، کہنا چاہیے حضرت مولا علی کی تلوار لگائی، ڈھال دی، اللہ اللہ، اور دولہا بنایا حضرت امام علی مقام۔ چلتے چلتے فرمایا دیکھو صبر سے کام لینا، گھبرانا نہیں، اور یہ ننھی سکینہ ہے اس کا خیال رکھنا، یہ عابد بیمار ہے اس کا خیال رکھنا، اور فاطمہ صغرا جس سے وعدہ کیا تھا بستر علالت پر شہزادی ہم تمہیں بلا لیں گے، وہ بھی انتظار میں ہوگی، اس سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا انشاءاللہ اب نانا حضور کی بارگاہ میں ملاقات ہوگی۔ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتی ہے، اپنے سر مبارک کو قدموں میں رکھ دیتی، آقا داتا مجھ سے جو بھول اور لغزش ہو گئی وہ آپ معاف کر دیجئے گا، جو کمی ہو گئی وہ معاف کر دیجئے گا۔ نانا جان کے حضور میں پہنچ کر ہمارے حالات بیان کر دیجئے گا، سلام عرض کر دی۔ سرکار امام علی مقام سلام کرتے ہیں، آخری دیدار کرا کے گھوڑے پہ تشریف فرما ہوتے، کوئی نہیں ہے جو آج گھوڑے پہ بٹھائے، خود ہی گھوڑے پہ بیٹھے، لگام کو دبایا، گھوڑا 2 قدم چلا، رک گیا۔ حضرت امام علی مقام پوچھتے ہیں گھوڑے کیا بات ہے، کیا تو ڈر گیا، گھبرا گیا؟ ہمارا تو گھوڑا نہیں ہے، کیوں گھبرا رہا؟ اہل بیت نہیں گھبرا رہے، تو کیوں گھبرا رہا؟ اچانک اس نے اپنی زبان حال سے چہرے سے پیچھے کی طرف اشارہ کیا، تو کیا دیکھا حضرت امام علی مقام نے کہ ننھی سکینہ پاؤں کو پکڑے کہہ رہی بابا کہاں جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کر؟ حضرت سیدنا امام علی مقام نے جب منظر دیکھا گھوڑے سے نیچے اترے، شہزادی کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، چوما، پھر خیمے میں لے گئے۔ فرمایا یہ سکینہ سکینہ کو روکو، کیا کر رہی ہے اپنا حال؟
کہا بابا کیا کر رہے، ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ کا رسول تمہارا نگہبان ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سیدنا امام علی مقام میدان کارزار میں پہنچنے کے بعد فرمایا اگر اب بھی تم مجھے اجازت دے دو تو ان بچوں کو لے کر میں کہیں چلا جاؤں۔ ابھی ہم قرآن شریف پڑھ رہے تھے، رات میں تم تلوار تیز کر رہے تھے اہل بیت کو قتل کرنے کے لیے، ہم نمازیں پڑھ رہے تھے تم اپنے نیزے صاف کر رہے تھے۔ اے مسلمان کہلانے والوں، کل اللہ کے جان کے حضور میں کیا جواب دو گے؟ کیوں میرے خون میں ہاتھ رکھ رہے ہو؟ اب بھی اجازت دے دو کہ حسین چلا جائے۔ یزیدیوں نے کہا کوئی بات، یا تو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو۔ سیدنا امام علی مقام نے فرمایا سر تو دیا جا سکتا ہے مگر یزید نابکار کے ہاتھ میں یہ پاک ہاتھ نہیں دیا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد میں منع پہ گئے، اللہ اللہ پشتوں کے پشتے لگا دیے، میں سرا پہ پہنچے، پشتوں کے پشتے لگا دیے، قلب لشکر میں پہنچے، گالی کہنا چاہیے مولی گاجر کی رنگ کاٹتے کاٹتے صفایا کر دیا۔ اللہ اللہ، اب عالم یہ کہ ہیبت ہے۔ اللہ 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 اللہ، کیا دیکھا؟ ایک صحابی ہے، صحابیہ ہے، تو انہوں نے کیا دیکھا؟ سو رہی تھی، کیا دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دستے مبارک میں ایک شیشے کا برتن ہے، آپ کے پورے زلفیں اللہ اللہ گرد آلود ہیں، چہرے پہ بھی کہنا چاہیے کافی پریشانی کے آثار ہیں۔ اللہ اللہ، پوچھا آقا کیا ماجرا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میدان کربلا میں اپنے شہزادوں کا خون جمع کر رہا، یہ وہ خون۔ اللہ، آج اشقیاء نے بھوکا اور پیاسا رکھنے کے بعد میرے شہزادوں کو میدان کربلا میں قتل کر رہے ہیں، میں ان کا خون جمع کر رہا ہوں۔ خاتون جنت بھی وہی، جنت کی حوریں بھی وہی، فرشتے بھی وہی، سب وہی موجود۔ اللہ اللہ، حضرت سرکار امام علی مقام کی جب یہ بہادری دیکھی تو ان یزیدیوں نے کہا کہ دیکھو ایسے ہم علی کے شیر سے نہیں لڑ سکتے، لڑنا ہے تو چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار کرو تبھی شیر سے مقابلہ ہوگا۔ چاروں طرف سے تیر برسے، آپ کے جسم اطہر پر تلوار اور تیروں کے 72 زخم آئے اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے۔ یہ تقریباً کم و بیش 1:30 بجے کا وقت ہے یا 2 بجے کا جب آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حسین پاک کی پیاری بارگاہ کی حاضری عطا فرمائے۔ اللہ بغداد کے ذرے ذرے کی از غیب سے حفاظت فرما۔ آمین۔ یہ گناہگار، سیاکار، خطاکار، بہت بڑا مجرم، پاپی، مگر جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ۔ کرم ہے میرے آقا کا، میں تو اس قابل نہ تھا، یہ حضور کی بندہ پروری کہ وہاں پر امام علی مقام گھوڑے سے جس جگہ تشریف لائے وہ جگہ ویسے ہی انہوں نے محفوظ کر دی۔ یہ وہ جگہ ہے جو امام علی مقام گھوڑے سے نیچے تشریف لائے۔ اللہ اللہ، یہ حضرت عابد بیمار کا خیمہ، یہ حضرت امام حسین کا خیمہ، یہ حضرت کہنا چاہیے علی اکبر کا خیمہ، سب خیمے بھی بنا دیے ہیں ویسے ہی۔ اللہ اس نجدی حکومت کو تباہ کرے، آمین، جس نے رسول کی تمامی زیارت گاہوں کو مٹا دیا ہے، اور اسی نجدیوں کے یہ چیلے ہیں جن کو وہابی اور دیوبندی کہا جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اے مسلمان، اعمال پہ بھروسہ نہ کر، مصطفیٰ کی آل پہ بھروسہ۔ بے شک۔ حسین پاک کا دامن تھام لے، حسین پاک کا دامن تھام لے، بیڑا پار ہے۔ اللہ اللہ فرمایا، اللہ اللہ وہ آیا جب تو فرمایا کیا ٹائم ہو رہا ہے، وقت بتایا، فرمایا
اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھ لوں. آج جمعے کا دن ہے، میرے نانا جان کا خطبہ ہو رہا ہو. اللہ اللہ. اور اس کے بعد آپ نے نیت باندھی، اللہ اللہ، کہ سر مبارک کو تن مبارک سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے بھولا مسلمان، اے ناواقف مسلمان، کدھر جا رہا؟ حسین کا دامن تھام لے. مجھے تیرا چندہ نہیں چاہیے، مجھے پیرا مریدی نہیں چاہیے، مجھے تقریر نہیں چاہیے، مجھے کوئی تحریر نہیں چاہیے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو بھی جنتی بن جا اور میں بھی جنتی بن جا. سبحان اللہ سبحان یہی اللہ. میرا سب سے بڑا نذرانہ ہے، یہی میری سب سے بڑی تمہاری خدمت ہے. تم نہ میرا ہاتھ چومو، نہ میرا قدم چومو، نہ میری تعریف کرو، نہ مجھے کوئی لفافہ دو، مگر حسین کے بن جاؤ. بے شک بے شک. بس یہی، اسی کے لیے اگر یہ ہے تو خدا کی قسم یہ جلسہ بھی کامیاب، یہ چراغا بھی کامیاب. خدا کی قسم حسین نے ایک نظر مسکرا کے دیکھ لیا تو تمہارا بھی بیڑا پار اور میرا بھی بیڑا پار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میرا بھولا مسلمان، اسی لیے میں بھارت کے سی آئی ڈیوں سے کہتا ہوں، اے سی آئی ڈیوں جو آئے ہو میری تقریر نوٹ کرنے کے لیے، بھارت کو بیچو نہیں، بھارت کا سودا نہ ہونے دو. اگر تمہارے قلم میں طاقت نہیں ہے تو فوراً لکھ دو، اپنے آفیسروں کو لکھ دو. وہ قوم جو اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کے اپنے نواسی کی نہ ہوئی، خدا کی قسم وہ قوم کبھی بھارت کی نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن شہید اعظم، شیر ہندوستان. اللہ اللہ. لاش مبارک اب بھی سکون نہ ملا تو اس کے اوپر گھوڑے دوڑائے. حضرت زینب نے دیکھا، حضرت شہربانو نے دیکھا. یا رسول اللہ یہ کیا منظر ہے؟ وہ پیارا شہزادہ جسے آپ نے گودیوں میں پالا تھا، وہ پیارا فاطمہ کا پھول جسے آپ نے چوما تھا، وہ حسن و حسین جس کو آپ سونگتے تھے، آج گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جا رہا ہے. کفن نہیں ہے، قبر نہیں ہے. یہ کیا منظر ہے یا رسول اللہ؟ حضرت زینب تڑپ جاتی ہیں، حضرت شہربانو تڑپ جاتی. اللہ اللہ. بے گورو کفن اس لاش امام علی مقام پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا. اے مسلمان، کس منہ سے تو وہابی کے ساتھ چائے پیتا ہے؟ کس منہ سے تو وہابی سے مسافہ کرتا ہے؟ کس منہ سے تو وہابی سے رشتہ داری کرتا ہے؟ خدا کی قسم وہابی نہ بچائے گا، حسین ذی وقار بچائے گا. بے شک بے ابھی شک. تک جو غلطیاں ہوئی اس سے توبہ کر لے. آج 10ویں محرم کی تاریخ ہے اور دل کی گہرائیوں سے پکار کے کہہ دے، اے حسین ہمیں معلوم نہ تھا، آج پتا چلا کہ یہ کم وقت وہ یزیدی ہے جنہوں نے میرے آپ کے لاشے پہ اپنے گھوڑے کو دوڑایا تھا، آپ کو کفن نہ دیا تھا، آپ کے شہزادوں کو پانی نہ دیا تھا. اے حسین آپ کی بزم میں حسینی غلام وعدہ کر رہے ہیں کہ جان تو دے سکتے ہیں مگر یزیدیوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن شہید اعظم. اللہ. جمعے کا دن، اللہ اللہ، لاش مبارک کے اوپر گھوڑے دوڑا کر اللہ اللہ کس طریقے سے بے ادبی کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر شام ہو گئی. ننھی سکینہ، اللہ اللہ، عجیب تڑپ کا عالم. امی ابا بھی گئے، چچا بھی گئے، بابا بھی گئے، بھیا بھی گئے. رات کا ٹائم ہے. اچانک کچھ آواز آتی ہے، کوئی آ رہا ہے، کچھ لوگ. تو حضرت زینب تلوار لے کے کھڑی ہو جاتی، للکار کے کہتی، کون؟ خبردار، ازواج مطہرات کا کارواں ہے، کوئی گستاخی نہ ہونے پائے. ابھی زینب زندہ ہے، حضرت علی کے گلشن کی شہزادی، اگر غلطی کی تو گردن مار دی جائے گی. اللہ اللہ. تو آواز آئی کہ یہاں قریب میں جو گاؤں ہے ہم وہاں کی مستورات ہیں، آپ کے لیے خاموشی سے پانی لائے، کچھ تھوڑا سا کھانا لائے. وہ پانی اور کھانا پیش کیا. اللہ اللہ. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے پانی بھر کے حضرت سکینہ کو دیا. حضرت سکینہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب پانی آیا تو فرمایا آپ مجھے کیوں پلا رہی؟ آپ نے نہیں پیا، امی جان کو نہیں پلایا، بھائی جان کو نہیں پلایا، آپ مجھے پلا رہی۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی شہزادی ہمارا دستور یہ ہے، ہمارا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے سب سے چھوٹے کو پلاتے، تم سب سے چھوٹی ہو تم پی لو، اس کے بعد ہم بڑے پیئیں گے۔ کہا اچھا آپ کا اصول یہ کہ سب سے پہلے سب سے چھوٹے کو پلایا جاتا۔ اپنے ہاتھ میں وہ کوزہ لیا، وہ گلاس لیا، ننھے ننھے قدموں سے دوڑتی ہوئی بھیا کے پاس پہنچ گئی، حضرت علی اصغر کے عرض کرتی بھائی جان میرا بھیا اٹھ جاؤ پیاس بجھا لو۔ ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے سب سے چھوٹے کو پلاتے ہیں، تم سے چھوٹا کارواں میں کوئی نہیں، اے بھیا پیاس بجھا لو، جب تم پانی پیو گے تو سکینا پانی پیے گی۔ منظر دیکھا، حضرت شہر بانو تڑپ جاتی ہے، حضرت زینب تڑپ جاتی ہے، تسلی دیتی ہے، سمجھاتی ہے، پھر لے کے خیمے میں آتی، اے مسلمان سینے پہ ہاتھ رکھ، اگر تیری اولاد کے ساتھ کسی نے ایسا سلوک کیا ہوتا، تیرے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہوتا، تیرے بھانجے کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو خدا کی قسم زندگی بھر کبھی تو اس کے اوپر پیشاب بھی نہیں کرتا۔ نبی کے خاندان کے اوپر ایسا ظلم کیا ان وہابیوں نے، ان دیوبندیوں نے کہ اگر حسین زندہ بچ جاتا تو اس کا قتل کرنا واجب تھا۔ ہولی دیوالی کی پوری کچوری جائز ہے معاذ اللہ، اور حسین کا سبیل جو ہے وہ ناجائز ہے، حسین کا تعزیہ جو ہے وہ حرام ہے، حسین کا مرثیہ جو ہے وہ حرام ہے۔ اے بھولا مسلمان، یہ وہی نابکار یزیدی ہے، ان کو پہچان لے، کدھر جا رہا، حسین کا دامن تھام لے، خدا کی قسم جو حسینی ہے وہ جنتی ہے۔ اللہ اللہ، صبح کو اللہ اللہ، جب کارواں چلا اللہ اللہ، تو سب سے آگے سر امام علی مقام تھا جو نیزے پہ رکھا گیا تھا، کائے پہ، اور اونٹ پر بیٹھ کر اسے لے جا رہے تھے، کجابے پہ اہل بیت اطہار تھے، امام زین العابدین بیمار، وہ بھی اسی پہ۔ مسلمان ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ، اللہ اللہ۔ تھوڑی دور قافلہ چلا، اب یہ جا رہے ہیں کوفے کو، اللہ اللہ، کہ اچانک اونٹ رک گئے، اونٹ رک گئے، یہ نابکار سب جانتے تھے، بہت چلایا مگر اونٹ چلے نہیں، تو کہا اس نے کہنا چاہیے شمر العین نے، نابکار نے، امام زین العابدین کو اتارو، امام زین العابدین کو اتارو۔ ان کو اتارا گیا، کہا ان کا کرتا ہٹاؤ اور اس پہ درلا لگاؤ تب یہ اونٹ چلیں گے۔ اب جب کرتا ہٹانے کی نوبت آئی تو حضرت امام زین العابدین نے امام علی مقام کی سر کی طرف دیکھا اور کہا بابا جان اب مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کوئی درلا کھا سکوں، ان قریب یہ چراغ بھی گل ہو جائے گا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ تم سے نسل چلنا ہے۔ اتنی آواز جو دی تو سر مبارک سے آواز آتی، میرے شہزادے لالا جان آ گئے تھے، کچھ باتیں ہو رہی تھی، اب چلو ہم چلتے ہیں۔ اللہ اللہ، قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس سبیل کا مقصد، اس جلسے کا مقصد، اس نذرانے محبت کا کل مقصد یہ ہے کہ تمہارا ایمان بچ جائے۔ تم 50,000 1,00,000 روپیہ بھی دے دو اور اگر کوئی ایمان والا نہیں بنا تو سب بیکار ہے، اور ایک بھی سچا حسینی بن گیا تو خدا کی قسم سب باکار، سب باکار۔ بس چلتے چلتے یہی عرض ہے، للہ اپنے اس جسم کو، ان ہڈیوں کو جہنم سے بچا لے، اور جہنم سے اسی وقت بچے گا یہ جسم اور ہڈیاں جب تو حسین پاک سے محبت کرے گا اور یزیدیوں سے دور رہے گا۔ بے شک بے شک، یہ الحمدللہ، اور کہنا چاہیے کسی سے مرید ہو سن لو خوب اچھی طرح سے، یہ نہیں کہ وہ اشرفی ہے تو 100 قتل کرے،
رضوی ہے تو 72 قتل کرے، مشاہدی ہے تو 150 قتل کرے، حشمتی ہے تو 500 قتل. نہیں، شریعت ایک تلوار ہے، گرے گی تو کاٹتی چلی جائے گی. نہ حشمتی کو دیکھے گی، نہ مشاہدی کو دیکھے گی، نہ رضوی کو دیکھے گی، نہ برکاتی کو دیکھے گی، نہ اشرفی کو دیکھے گی، نہ سوروردی کو دیکھے گی، نہ نقشبندی کو دیکھے گی، نہ چشتی کو دیکھے گی، نہ وارسی کو دیکھے گی. شریعت ایک تلوار ہے، گرے گی تو کاٹتی چلی جائے گی. لہذا اصل وہی ہے جو یزیدیوں سے دور ہے، جو یزیدیوں سے دور ہے. وہی میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ سے بھول ہو گئی ہے تو آپ توبہ کر لو کہ آئندہ اس وہابی سے نہیں ملنا. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ. ایک نہیں 10 ہار پہنا دو، سبحان اللہ. اور اگر کہیں معاذ اللہ وہابی سے تعلق ہے تو ہار رہا، مجھے کچھ جیت بھی نہیں چاہیے، مجھے جیت بھی نہیں چاہیے، مگر ہاں وہی رضوی ہے، وہی اشرفی ہے، وہی برکاتی ہے، وہی مشاہدی ہے، وہی حشمتی ہے، وہی وارسی ہے، وہی چشتی ہے، وہی سوروردی ہے، وہی نقشبندی ہے جو یزیدیوں سے دور ہے حسینیوں کے ساتھ. بے شک، سبحان اللہ سبحان. لہذا انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کل صبح آپ تشریف لائیں انشاءاللہ. تو بقیہ واقعات کل میں ماں بعد شہادت کے عرض کروں گا. کھڑے ہو جائیں صلاۃ و سلام کے. السلام اللہ کے حسنین پیارے، السلام اللہ کے حسنین پیارے، السلام مصطفیٰ کے دل کے ٹکڑے، السلام مصطفیٰ کے دل کے ٹکڑے، السلام مصطفیٰ کے دل کے ٹکڑے، السلام امت عاشق رکھوالے، سلام السلام امت عاشق رکھوالے، سلام السلام رحمت عالم کے متوالے، سلام السلام رحمت عالم کے متوالے، سلام السلام اللہ کے حسنین پیارے، السلام اللہ کے حسنین پیارے، السلام مصطفیٰ کے دل کے ٹکڑے، السلام مصطفیٰ کے دل کے ٹکڑے، السلام نور مصطفیٰ تم پر سلام، السلام مصطفیٰ تم پر سلام، السلام پاسبان دین احمد، السلام السلام پاسبان دین احمد، السلام السلام اللہ کے حسنین پیارے، السلام السلام اللہ کے حسنین پیارے، السلام السلام مصطفیٰ کے دل کے ٹکڑے، السلام حضرت علی کی آنکھ کے تارے، سلام السلام حضرت علی کی آنکھ کے تارے، سلام السلام فاطمہ
فاطمہ کی گود کے پال سلام السلام فاطمہ کی گود کے پال سلام السلام اللہ کے حسنین پیارے السلام السلام اللہ کے حسنین پیارے السلام السلام مصطفیٰ کے دل کے ٹکڑے السلام السلام کربلا والے مسافر السلام السلام کربلا والے مسافر السلام السلام عباس و قاسم حضرت حر السلام السلام عباس و قاسم حضرت حر السلام السلام اللہ کے حسنین پیارے السلام السلام مصطفیٰ کے دل کے ٹکڑے السلام السلام محمد حضرت اصغر سلام السلام محمد حضرت اصغر سلام السلام محمد حضرت اصغر سلام السلام اکبر ہم شکل پیغمبر سلام السلام اکبر ہم شکل پیغمبر سلام السلام اللہ کے حسنین پیارے السلام السلام مصطفیٰ کے دل کے ٹکڑے السلام السلام فاطمہ کی گود کے پاس السلام گلشن زہرا کے پھول یہ سلام آجزانہ ہو قبول. بیٹھ جائے. حضرتنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد طب القلوب دوائها وعافیة الابدان شفائها ونور الافصار ضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللهم صل صلاة قهرية التي تجعل بها هؤلاء المرتدين والمشركين والكفار المسلطين علينا بأعمالنا وأموالهم نساءهم غنيمة للمسلمين على نبينا سيد القاهرين على داء رب العالمين. آمین. پروردگار علم یہ گناہگار، سیاکار، خطاکار، عاصی، پرمعاصی، ناچیز خادم اہل سنت تیری بارگاہ میں تمام حاضرین کو گواہ بنا کر اپنے تمامی گناہوں سے توبہ کرتا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ. پروردگار عالم ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، اپنے عرش مجید پر پکڑوا دے. تمام حاضرین محفل کو بخش دیا گیا، سب کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. مالک و مولا سب کی حاضری کو قبول فرما لے. مالک و مولا کوئی حسینی اگر کسی یزیدی کے بہکانے میں آ گیا ہے تو مقلب القلوب ہے، اس کے دل کو امام حسین کی محبت کا مدینہ بنا دے.
اہل بیت اطہار کی محبت کا مدینہ بنا دے۔ پروردگار عالم آج کی اس مقدس رات میں تو اپنے پیارے محبوب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حسین ذی وقار کی آج اس مقدس رات میں ان کا صدقہ بانٹے گا۔ مالک و مولا ان کے صدقے میں آج رحمتوں کی بارش فرمائے گا۔ جن اپنی پیاری بندیوں پر، پیارے بندوں پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گا، ان کے صدقے میں ہم گناہگاروں پہ بھی اپنی رحمتیں نازل فرما دے، اپنی برکتیں نازل فرما دے۔ مالک و مولا یہ سال مبارک اور آئندہ اور قیامت تک آنے والے سالوں کو اپنے پیارے حسینی غلام اور حسین پاک کی کنیزوں کے لیے مبارک اور مسعود بنا دے۔ مالک و مولا ان پیارے حسینیوں کو حسین پاک کا سچا غلام بنا دے۔ مالک و مولا آج یزیدیت نے پھر سر اٹھایا ہے، چولا بدل کے آئی ہے، پروردگار عالم اس یزیدیت کو تباہ کر دے، اس یزیدیت کو برباد کر دے، پروردگار اس یزیدیت کو خائب و خاسر فرما دے۔ مالک و مولا انہیں تباہ و برباد فرما دے۔ صدقہ امام علی مقام کا، صدقہ عابد بیمار کا، صدقہ ننی سکینہ کا، صدقہ حضرت شہر بانو کا، صدقہ پیارے حضرت علی اکبر کی جوانی کا، صدقہ حضرت امام مسلم کا، صدقہ ان کے ننھے ننھے شہزادوں کا۔ مولا یزیدیت کو تباہ کر دے، یزیدیت کو برباد کر دے، حسین پاک کے پرچم کو بلند و بالا فرما دے۔ مالک و مولا یہ یزیدی جو آج وہابیت، دیوبندیت، مودودیت کے چیلا بن کر آئے ہیں حسین پاک کی عظمت لوٹنے، مولا انہیں ہلاک کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے۔ مالک و مولا حسین پاک کی صدقے و طفیل میں تمام حاضرین کی اور تمام حسین پاک کی کنیزوں کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما